جب اللہ تعالیٰ نے خود سے بادشاہ کسی کو مقرر نہیں کیا تو تم کیوں خواہ اس کا تقاضا کر رہے ہو؟ تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمیں تو بادشاہ چاہیے۔ تو جس سوال کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ سوال پوچھنے کا مقصد اس کا علم لینا نہیں تھا، اس کا مقصد جو ہے فتنہ برپا کرنا ہے۔ یہودیوں نے اپنے انبیاء سے مختلف سوالات کیے، کئی تو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ذکر کیے نا۔ ایک موقع پر کہنے لگے کہ جی ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے خود سے بادشاہ کسی کو مقرر نہیں کیا تو تم کیوں خواہ اس کا تقاضا کر رہے ہو؟ تقاضا کر رہے ہیں جی ہمیں تو بادشاہ چاہیے۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ بنے طالوت، تو ان کو جب بادشاہ مقرر کر دیا تو کہنے لگے اس کو بادشاہت کیسے مل گئی؟ ہم زیادہ حقدار تھے بادشاہ بننے کے۔ من و سلوہ نازل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، کھاتے رہو، لیکن برداشت نہیں ہوا، ہضم نہیں ہوا۔ کہنے لگے جی ہمیں دال بھی چاہیے، ہمیں سبزیاں بھی چاہیے۔ اب یہ مطالبہ اپنے نبی سے، تو یہ چیزیں اہل ایمان کے اندر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس قسم کے سوالات کرے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور علماء نے سوالات کی مختلف درجات مقرر کیے، 3 درجات علماء نے مقرر کیے سوالات کے۔ ایک وہ سوال جس کے بارے میں یہ ہے کہ جس کا جواب کسی کا فائدہ مند نہیں، اس کے جواب کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ سوال کر دینا کہ جی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کہ جو ان کا نکاح کس نے کرایا تھا؟ وہ عجیب و غریب سی بات ہے۔ اب خضر علیہ السلام جو ہے وہ جس کشتی میں بیٹھے تھے اس کا رنگ کیا تھا؟ اصحاب کہف کے افراد کس کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ ان کے نام کیا تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو پرندے جمع کیے تھے، 4 پرندے جن کو ذبح کیا تھا، وہ کون کون سی نسل کے تھے؟ اب اس قسم کی تکلفات کرنا قرآن مجید کے بارے میں بھی جب اللہ رب العالمین نے ذکر ہی نہیں کیا، اس کا مقصد ہی نہیں ہے، ہم کیوں خواہ مخواہ اس میں تکلف کریں؟ تو جس سوال کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ جس سوال سے فتنے کا اندیشہ ہو، فتنے کا خواہ مخواہ ایک فتنہ برپا کر رہے ہیں سوال کر کے، اس سوال سے بھی بچنا چاہیے انسان کو۔ اور پھر ایسا سوال کہ جس کا جواب ہمیں معلوم ہے لیکن ہم سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں کے سامنے اپنی علمیت کا اظہار کر سکیں، تو یہ ریاکاری میں آتا ہے۔ ایک شخص کو پتہ ہے اس سوال کا جواب یہ ہے، لیکن وہ اپنی علمیت کو ظاہر کرنے کے لیے سوال کر رہا ہے، اور اس کو علماء نے ریاکاری کا نام دیا ہے، تو یہ بھی سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے یہاں ایک روش ہوتی ہے، ایک روش بڑی ہی ہمارے یہاں ایک خراب اور خطرناک روش، وہ یہ ہے کہ ایک سوال جب ایک مسئلے کے بارے میں ایک عالم سے کر لیا گیا، اب اسی مسئلے کے بارے میں 10 اور علماء سے بھی سوالات کریں۔ وہی شخص، جب آپ کو ایک عالم سے ایک سوال کا جواب مل گیا، اگر آپ اس شخص سے سوال کر رہے ہیں، اس عالم سے سوال کر رہے ہیں اس بنیاد پر کہ آپ کو اس عالم کی علمیت پر اعتبار ہے، اور اس عالم نے آپ کو اپنے اجتہاد کے ساتھ قرآن و حدیث سے دلیل دے کر جواب دے دیا، اب اس پر اتفاق کر لینا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں ایک ماحول یہ ہے کہ جی ایک سوال ان سے کیا، ایک ان سے کیا، ایک ان سے کیا، پھر آپس میں جو ہے وہ مقارنہ کرنے بیٹھ گئے کہ جی علماء کی تو آپس میں نہیں بنتی ہے، اور یہ مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے۔ تو سوالات کے جو ہمارے ہاں طریقہ کار ہیں کہ ایک ہی سوال کو 10 جگہ پہ ریپیٹ کرنا اور 10 کی رائے لینا، اور پھر ان رائے کو آپس میں موازنہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کا مقصد، سوال پوچھنے کا مقصد اس کا علم لینا نہیں تھا، اس کا مقصد جو ہے فتنہ برپا کرنا ہے۔ تو علم جب مل گیا تو اس پر آپ عمل کر لیجیے اور بات ختم ہو گئی، لیکن 10 مقامات پہ سوال کرنا اور اس کو دہرانا یہ غلط روش۔